वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए सिविक्स का सबक नंबर 4 पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही एग्ज़ाम से मुतालिक हर कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगी, जो कि आपके सिलेबस से मुतालिक होगा, ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सको। बच्चों, इसके अलावा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। बाकी के सभी चैप्टर्स तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में ही मिलेंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 4, जमहूरियत में इंतखाबी पॉलिसियाँ। तो बच्चों, पहले ये समझ लो कि इस चैप्टर के अंदर क्या बात बताई गई है। तो देखो, आपको इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में इंतखाबी पॉलिसियों के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं, यानी कि चुनाव से संबंधित हिंदुस्तान में जमहूरियत को ध्यान में रखते हुए चुनाव करने से संबंधित कौन कौन से रूल्स बनाए गए हैं। तो बच्चों, हिंदुस्तान में एक इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन के ज़रिए ही जितने भी चुनाव से रिलेटेड काम होते हैं वो सभी काम कौन करती है? इलेक्शन कमीशन करती है। इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है? चुनाव करवाना, चुनाव की तारीख को तय करना, कि चुनाव कौन कौन इंसान लड़ सकता है इस बात को बताना, कौन नहीं चुनाव लड़ सकता इस बात को बताना, चुनाव को बिल्कुल निष्पक्ष करवाना ताकि जमहूरियत बनी रह सके, कोई भी घपलेबाजी ना हो, इस बात का भी ध्यान कौन रखता है? इलेक्शन कमीशन रखती है। यानी कि बच्चों, कुल मिलाकर हिंदुस्तान में चुनाव कराने की सारी जिम्मेदारी किस पर होती है? हिंदुस्तान की इलेक्शन कमीशन पर होती है। तो इसी इलेक्शन कमीशन के बारे में और चुनाव से संबंधित जितनी भी पॉलिसियां हैं उन सब के बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाएगा। आप जैसे जैसे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़ते जाएंगे आपको बिल्कुल आसानी से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ईजी सा चैप्टर है। तो टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 1 है, ध्यान से सुनेंगे। इंतखाब कराने की वजूहात से मुताल्लिक मंदरजा झेल में से कौन सा बयान गलत है? यानी कि आपको इन चारों में से गलत वाले बयान को चूज़ करना है, जो कि सही नहीं है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि चुनाव कराने की वजूहात से रिलेटेड इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है। तो पहला बयान है, इंतखाबात आवाम को हुकूमत के कारनामों का तज्ज़िया कराते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो, इंतखाबात के ज़रिए ही आवाम हुकूमत को चुनती है। जो भी पार्टी अच्छे काम करती है उसे ही आवाम चुनती है, जो आवाम की भलाई के काम करते हैं। तो इंतखाबात क्या करते हैं? हुकूमत के कारनामों का तज्ज़िया कराते हैं। हुकूमत के जितने भी अच्छे काम होते हैं या फिर गलत भी काम होते हैं वो जनता के सामने आ जाते हैं और इसी के आधार पर आवाम अपना वोट डालती है। अगला पॉइंट है, इंतखाबात में लोग अपनी पसंद के नुमाइंदे को चुनते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अगला है इंतखाबात आवाम को अदलिया यानी कि अदालत के कामकाज का तज्ज़िया कराते हैं। तो बच्चों, ये बात गलत है, क्योंकि इंतखाबात के ज़रिए तो आवाम अपने नेता को चुनती है, ना कि अदालत के कामकाज में दखल अंदाजी करती है। तो इंतखाबात से रिलेटेड ये लाइन बिल्कुल गलत है। तो यही आंसर होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें गलत वाले पॉइंट को चूज़ करना था। अगला पॉइंट है, लोग अपनी मर्ज़ी की पॉलिसियाँ बनाने के अहल हो जाते हैं। तो बच्चों, इंतखाबात के ज़रिए लोग अपनी पॉलिसियाँ यानी कि अपनी बातों को भी नेताओं से मनवाने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि नेता मगर गलत बातें नहीं, जो कि उनकी फलाह और बहबूद के लिए होती हैं। क्योंकि जो नेता होते हैं वो अपनी जनता को, अपनी आवाम को जब तक फलाह के भलाई के काम नहीं कर दिखाएंगे तो तब तक तो आवाम उनको चुनेगी नहीं, वोट के अंदर वोट नहीं देगी। तो इसी वजह से इंतखाबात में लोग अपनी मर्ज़ी की पॉलिसियाँ बनाने के अहल हो जाते हैं। टेक्स्ट बुक का अगला सवाल है, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर भी आपको गलत बयान को चूज़ करना है, जो कि इंतखाब से रिलेटेड नहीं है, चुनाव से रिलेटेड नहीं है। तो देखो, पहला बयान है कि हिंदुस्तान के राय दहिंदगान की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो बच्चों, ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है? चाइना की। तो वहाँ पर ही वोटर्स की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ के वोटर्स भी सबसे ज़्यादा होंगे। इसलिए ये कहना तो गलत है ना कि हिंदुस्तान के अंदर वोटर्स की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अगला सवाल है कि हिंदुस्तान की इलेक्शन कमीशन का
کافی اختیارات حاصل ہیں، تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اگلا ہے ہندوستان میں 18 سال سے زیادہ عمر کا ہر ایک شہری ووٹ ڈال سکتا ہے، یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے ہندوستان میں ہارنے والی پارٹی عوام کی رائے کو تسلیم کرتی ہے، چاہے وہ ہارے چاہے وہ پارٹی جیتے، اس رائے کو جو بھی کوئی پارٹی ہے عوام کی رائے کو ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ تو ان میں سے کون سا بیان غلط تھا؟ ہندوستان کے رائے دہندگان کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اگلے سوال کے اندر آپ کو میچنگ کرنی ہے، جو کہ میں نے آلریڈی میچ کی ہوئی ہے، پڑھ کر سمجھاتی ہوں۔ پہلا ہے ووٹر لسٹ کو تحقیق کرنے کے بعد بنایا جانا چاہیے۔ کیوں بنایا جانا چاہیے؟ کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس انتخابی حلقے سے دور چلے گئے ہوں جہاں انہوں نے پچھلی مرتبہ ووٹ ڈالا ہو، یعنی کہ گھر چینج کر دیا ہو، تو اسی وجہ سے ووٹر لسٹ کو تحقیق کرنے کے بعد ہی بنایا جانا چاہیے۔ کچھ انتخابی حلقے درج فہرست ذات اور قبائل کے لیے محفوظ ہیں، تو سماج کے سبھی طبقات کے منصفانہ نمائندگی ہے، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ انتخابی حلقے کن لوگوں کے لیے رکھے گئے ہیں، ووٹ لڑنے کے لیے کچھ سیٹیں کن لوگوں کے لیے ہیں جو کہ درج فہرست ذات اور قبائل کے لیے محفوظ کیے گئے ہیں، یعنی کہ مائنورٹیز وغیرہ کے لیے، تاکہ وہ بھی ہندوستان کی سیاست میں برابری سے بھاگ لے سکیں۔ ہر ایک کو صرف ایک ووٹ دینے کا حق ہے، کیونکہ ہر ایک کو اپنا نمائندہ چننے کا موقع برابر سے ہے، اس لیے ہر انسان کو ایک ووٹ دینے کا حق ہے۔ برسر اقتدار پارٹی کو انتخابات میں سرکاری گاڑیوں کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، تو سبھی امیدواروں کو انتخابات میں مقابلہ کرنے کا موقع دیا جانا ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے پارٹی کی جو کہ پہلے سے ان کی پارٹی بنی ہوتی ہے، ان لوگوں کو سرکاری گاڑی استعمال کرنے کے لیے چناؤ کے دوران اسی وجہ سے نہیں دی جاتی ہے، تاکہ سبھی لوگوں کو برابری کا انتخابات کے اندر موقع مل سکے، تاکہ کوئی کسی سے آگے بڑھ کر نہ رہے۔ اگلا سوال ہے، دھیان سے سمجھیں گے۔ اس سبق میں بیان کیے گئے انتخاب سے متعلق سبھی بیانات کو لکھنا ہے اور ان پر سرگرمی کے ساتھ شروع سے آخر کی سرگرمی کے ساتھ ختم ہونے والے وقت کی ترتیب میں لکھنا ہے۔ یعنی کہ بچوں یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب انتخاب ہوتے ہیں تو انتخاب ہونے کا پروسیجر کیا ہوتا ہے، اس بات کی سٹارٹنگ سے لے کر لاسٹ والی بات کے پوائنٹ تک بات کو لکھنا ہے، کہ پہلے جیسے کہ ڈیٹ کا اعلان ہوتا ہے، انتخاب ہونے کا اعلان ہوتا ہے، پھر چناؤ لڑے جاتے ہیں، پھر ووٹ ڈلتے ہیں، پھر ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے، اس طریقے سے لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے انتخابات کا اعلان ہوتا ہے، پھر ووٹر لسٹ تیار کی جاتی ہے، پھر پرچہ نامزدگی حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ پرچوں کے اوپر دستاویزوں میں نام لکھا جاتا ہے ووٹرز کا۔ امیدواروں کی فہرست کا اعلان کیا جاتا ہے کہ کون کون سے امیدوار ہیں جو کہ چناؤ لڑ رہے ہیں۔ انتخابی اعلانیہ شائع کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ پرچے بانٹے جاتے ہیں انتخاب سے ریلیٹڈ کہ چناؤ اس دن ہونے طے پائے ہیں۔ پھر انتخابی مہم چلائی جاتی ہے، یعنی کہ لوگوں کو جاگرک کرنے والی مہم ہوتی ہے کہ سبھی پارٹیاں گھر گھر جا کر جگہ جگہ جا کر جلسے کرتے ہیں اور اپنی پالیسیاں بتاتے ہیں کہ وہ جنتا کے لیے کیا کیا کام کریں گے۔ پھر اس کے بعد ووٹ ڈالا جاتا ہے، پھر دوبارہ پولنگ کا حکم ہوتا ہے، یعنی کہ ووٹوں کی گنتی کا حکم ہوتا ہے، پھر آخر میں آ کر انتخابی نتائج کا اعلان کیا جاتا ہے کہ کون سی پارٹی کو کتنے % ووٹ پراپت ہوئے ہیں اور کون سی پارٹی بہومت سے جیت حاصل کری ہے، کون سی پارٹی نے۔ اگلا سوال ہے، دھیان سے سنیں گے کہ سریکھا ایک ریاستی اسمبلی کے انتخابی حلقے میں آزادانہ منصفانہ انتخاب کرانے کے لیے ٹریننگ آفیسر کا کام کرتی ہے، تو بتانا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے اسے کن باتوں پر زیادہ مرکوز ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کو چناؤ کی مہم سے ریلیٹڈ کن باتوں پر زیادہ دھیان رکھنا چاہیے۔ تو کیا کیا باتیں دھیان رکھنی چاہیے؟ انتخابی مہم میں وہ اس بات کا خیال رکھے گی کہ امیدواروں کی پارٹی کہیں انتخابی اصولوں کے خلاف تو نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات کیا خیال رکھے گی کہ جس امیدوار کی پارٹی ہے کہیں وہ چناؤ سے ریلیٹڈ اصول ہیں اس کے خلاف تو نہیں ہے۔
इंतखाबी मुहिम में कोई पार्टी खर्च के मुतीना हदूद से बाहर तो नहीं जा रही है, यानी कि इंतखाबी मुहिम के अंदर कोई पार्टी बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं लगा रही है कि लोगों को पैसा तो नहीं खिला रही है वोट डालने के लिए, इस बात का भी ध्यान रखेगी। वो इस बात पर भी ध्यान देगी कि कहीं पैसे, जिस्मानी क़ुव्वत, धमकी या मज़हब या ज़ात पात के नाम पर उम्मीदवारों की तरफ से कोई नारा या फिर कोई अपील तो नहीं की जा रही है, क्योंकि ऐसा करना गैर कानूनी है। चुनावों के अंदर क्या करना कि ताकत के बल पर, धमकी के बल पर या किसी भी चीज़ का लालच देकर लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। अगला पॉइंट है इसके अलावा पोलिंग मराकज़ के आसपास की तब्दीलियों पर भी ध्यान देगी ऑफिसर, और वहां पर जाकर देखेगी कि वहां पोलिंग अफसरान और दीगर मुलाजमीन अपना काम ठीक ढंग से कर रहे हैं, कोई घपलेबाजी या कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है पोलिंग बूथ के ऊपर। अगला है वोटों की गिनती करने के दौरान वो गिनती के तरीक़ों पर नज़र रखेगी कि कहीं पर कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा है, और देखेगी कि पुलिस अपना काम मुस्तैदी से कर रही है या नहीं कर रही है। याद रहेगा कि क्या क्या काम करेगी वो ऑफिसर, जो कि इंतखाबी हल्के को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो सबसे पहले इंतखाबी मुहिम में वो किस बात का ख्याल रखेगी कि उम्मीदवारों की पार्टी कहीं इंतखाबी उसूलों के ख़िलाफ़ तो नहीं है, और इंतखाबी मुहिम में कोई पार्टी फिजूल खर्ची करके वोटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट तो नहीं कर रही है, जैसे कि पार्टी का लीडर जिस्मानी क़ुव्वत, धमकी या मज़हब या ज़ात पात के नाम पर उम्मीदवारों की तरफ से कोई नारा या अपील तो नहीं की जा रही है। इसके अलावा वो पोलिंग बूथ का जो मरकज़ होगा उसके आसपास भी तब्दीलियों पर ध्यान रखेगी कि वहाँ पर जो लोग तैनात हैं वो अफसरान अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वोटों की गिनती पर भी बहुत ध्यान रखेगी कि वोट गिनते वक्त कौन सा तरीका अपनाया जा रहा है, कहीं यहाँ पर कोई बेईमानी तो नहीं की जा रही। अगला सवाल है, इस सबक में दी गई मालूमात से क्या हम मुंतज़िल नताइज अक्सा कर सकते हैं? उनमें से हर एक के आगे 2 हक़ाइक़ पेश करने हैं। तो देखो, हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन के पास आज़ाद और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने के लिए मुकम्मल इख्तियारात नहीं हैं। तो इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इरादा है और इसके इख्तियारात को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। समझ में आया कि यहाँ पर सवाल में क्या बोला गया है कि जो हिंदुस्तान की इलेक्शन कमीशन है उसके पास आज़ाद और गैर जानिबदारा इंतखाबात कराने के लिए मुकम्मल इख्तियारात नहीं है, मगर ये बात गलत है। इलेक्शन कमीशन के पास चुनाव कराने से संबंधित सारे ही इख्तियारात हैं। तो आंसर में क्या लिखोगे कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है और इसके इख्तियारात को, यानी कि जो इसको पावर दी गई है उन पावर्स को कोई शहरी चैलेंज नहीं कर सकता है। चुनाव से संबंधित जो फैसला इलेक्शन कमीशन लेगी वही माना जाएगा। अगला है, हमारे मुल्क के इंतखाबात में ऊंची सतह पर आवाम की शिरकत रहती है। तो इंतखाबात में आवाम की शिरकत हमारे जमहूरी उसूलों के मुताबिक है। हमें इंतखाबात में शामिल होने के इख्तियारात और हकूक़ हासिल हैं। समझ में आया कि इंतखाबात में शामिल होने के इख्तियारात दिए गए हैं, उसके लिमिट्स हैं और उसके हक़ दिए गए हैं। अगर कोई इंसान कोई गैर कानूनी काम करता है तो वो कभी चुनाव नहीं लड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन उसे इंतखाब लड़ने का अधिकार नहीं देगी। अगला सवाल है, बरसर इख्तिदार पार्टी के लिए इंतखाबात जीतना बहुत आसान है, पर यह ज़रूरी नहीं है कि बरसर इख्तिदार पार्टी भी इंतखाब में फ़तह हासिल करे, क्योंकि इंतखाबी असूलों के मुताबिक कोई भी हुकूमती निज़ाम या किसी फ़र्द का तजुर्बा इंतखाबात को अपने हक़ में नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि देखो, बरसर इख्तिदार पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी के लिए इंतखाब जीतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि बरसर इख्तिदार पार्टी भी इंतखाबात में फ़तह हासिल करे, क्योंकि इंतखाबी असूलों के मुताबिक कोई भी हुकूमती निज़ाम या किसी फ़र्द का तजुर्बा इंतखाबात को अपने हक़ में नहीं कर सकता है। ये तो वोटर्स की जो वोट होते हैं उन्हीं के ज़रिए ही जीत सकते हैं। यही वजह है कि हम बरसर इख्तिदार पार्टी को आम तौर पर शिकस्त खाते हुए देखते हैं। अगला पॉइंट है, हिंदुस्तान के इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर आज़ादाना और मुसन्निफ़ाना बनाने के लिए
کافی اصلاحات یعنی کہ سدھار کی ضرورت ہے۔ تو یہ صحیح ہے کہ انتخابات کو مکمل طور پر یعنی کہ پوری طرح سے غیر جانبدار یعنی کہ آزادانہ اور منصفانہ بنانے کے لیے اصلاحات درکار ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امیدوار الیکشن کمیشن کے ذریعے الیکشن کے لیے طے کیے گئے اخراجات کی حد سے کہیں زیادہ باہر جا کر خرچے کرتے ہیں تاکہ وہ ووٹرز کو اپنی اور اٹریکٹ کر سکیں، تو اس چیز پر پابندی لگانی چاہیے۔ اگلا ہے، اس میں بھی شک نہیں ہے کہ الیکشن میں دفاعی انتظام بہتر رہتا ہے، لیکن پھر بھی پولنگ مراکز کو لوٹنے، قوت کا استعمال کرنے، پیسے کا استعمال جیسے واقعات ابھی بھی رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اب تو بچوں الیکٹرانک مشینز ہیں، مگر اس کے اندر سے کبھی کبھی یہ الزام لگائے جاتے ہیں کہ ایسی سیٹنگز کر رکھی ہیں کہ جب بھی کوئی بھی ووٹ ڈالیں گے تو وہ بی جے پی کو ہی جائے گا، تو اس طرح کی گھپلے بازیاں بھی کی جاتی ہیں۔ تو ہمیں ان مسائل کا حل نکالنا ہوگا تاکہ ہمارے دیش کے چناؤ نشپکش طریقے سے ہو سکیں، جن کے اندر کوئی گھپلے بازی نہ ہو۔ اگلا سوال ہے، دھیان سے سنیں گے کہ چمپا پر اپنی بیوی کو جہیز کے لیے ستانے کے جرم ثابت کیا گیا تھا۔ ستویر کو چھوا چھوت کے لیے غلط برتاؤ کا جرم قصوروار ٹھہرایا گیا تھا، تو عدالت نے ان میں سے کسی کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ کیا یہ فیصلہ صحیح ہے اور جمہوریت کو دھیان میں رکھتے ہوئے لیا گیا ہے؟ تو عدالت کا چمپا اور ستویر کے معاملے میں فیصلہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ستویر اور چمپا الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ رول بنایا ہوا ہے کہ جو کہ کسی بھی انسان کسی بھی جرم سے ریلیٹڈ ہوگا وہ چناؤ نہیں لڑ سکتا ہے، تو یہ فیصلہ جمہوریت کو دھیان میں ہی رکھ کر لیا گیا ہے۔ اب بچوں ایگزام سے متعلق امپورٹنٹ ٹاپک ہیں، امپورٹنٹ کوشچن آنسر ہیں جو کہ ایگزام میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، پڑھ کر بتاتی ہوں۔ سیٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو سیٹ کا مطلب اراکین یعنی کہ ممبر سے ہے۔ ایک سیٹ ایک نمائندے کے ذریعے بھری جاتی ہے جو پارلیمنٹ میں ایم پی اور اسمبلی میں ایم ایل اے کہلاتا ہے۔ یاد رہے گا کہ سیٹ کا مطلب اس انسان سے ہے جو کہ چناؤ لڑتا ہے، تو ہر امیدوار کو ایک سیٹ دی جاتی ہے، مگر جب جو بھی کوئی جیتتا ہے تبھی وہ پارلیمنٹ کے اختیارات حاصل کر پاتا ہے، تو پارلیمانی طور پر ایم اے اور اسمبلی طور پر ایم ایل اے کہلاتا ہے۔ پارلیمانی حلقہ کیا ہے؟ تو ہمارا جو پورا ملک ہے 543 حلقوں میں ڈیوائیڈ ہے، یعنی کہ 543 سیٹیں ہیں، ان سیٹوں کے لیے ہی چناؤ لڑا جاتا ہے، تو کیا لکھو گے کہ ہمارا پورا ملک 543 حلقوں میں بانٹا گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک پارلیمانی حلقہ کہلاتا ہے، اور ہر ایک انتخابی حلقے سے نمائندہ چنا جاتا ہے، یعنی کہ ہر ایریے کے لیے ایک سیٹ ہوتی ہے، اور پورے ہی ملک کو 543 ایریاز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور اور یہ کیا کہلاتا ہے؟ ہر ایک سیٹ کو پارلیمانی حلقہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے اسمبلی حلقوں والے صوبے کون سے ہیں؟ تو اتر پردیش میں سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، تو اتر پردیش سب سے بڑا اسمبلی حلقہ ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، جس میں 103 اسمبلی کے اراکین کے لیے چناؤ ہوتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں۔ اور سب سے چھوٹا اسمبلی حلقہ کون سا ہے؟ گوا ہے، جس میں صرف 40 سیٹوں کے لیے انتخابات ہوتے ہیں۔ یاد رکھو گے کہ گوا میں صرف 40 سیٹوں کے لیے انتخابات ہوتے ہیں، اور اتر پردیش میں 103 سیٹوں کے لیے انتخابات ہوتے ہیں، چناؤ ہوتے ہیں۔ بالواسطہ انتخاب سے کیا مراد ہے؟ تو ایسا انتخاب، ایسا چناؤ جس میں عوام کے ذریعے منتخب نمائندے دوبارہ چناؤ کرتے ہیں۔ صدر جمہوریہ کا انتخاب بالواسطہ انتخاب ہے۔ ان میں عوام پارلیمنٹ کے اراکین کے ذریعے، یعنی کہ جن نیتاؤں کو عوام چنتی ہے ان کے ذریعے جو نیتا ہوتے ہیں وہ صدر جمہوریہ کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں، اور وہ صدر جمہوریہ کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی کہ ایم ایل ایز۔ آگے ہے، خفیہ بیلٹ سسٹم پر ایک مختصر نوٹ لکھنا ہے۔ تو جدید دور میں، آج کے دور میں تقریباً ہر ملک میں ہی خفیہ سسٹم کا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق ووٹر کو ایک پرچہ دیا جاتا ہے جس پر تمام امیدواروں کے نام اور چناؤ کے نشان چھپے ہوتے ہیں۔
इस पर्चे को बैलेट पेपर कहते हैं। वोटर जिसको चाहे वोट दे सकता है। उसे तन्हाई में बैलेट पेपर्स को अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगाकर पर्चा बैलेट बॉक्स में डालना होता है, यानी कि अलग से तन्हाई में भेजा जाता है अलग कमरे के अंदर वोट डालने के लिए, ताकि ये बात ना पता चले कि वोटर ने कौन सी पार्टी को वोट दिया है। इस तरह ये बात खुफिया ही रहती है कि उसने किस उम्मीदवार को वोट दिया है। इसे खुफिया बैलेट सिस्टम कहते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि दूसरे किसी भी शख्स को इस बात का पता नहीं चल सकता है कि वोटर्स ने किसको वोट दिया है। इस तरह वोटर्स पर किसी का दबाव भी नहीं होता है, कोई उन्हें धमकी भी नहीं दे सकता है कि अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो आजकल ये काम इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से होता है। पहले पर्ची पर होता था, मगर अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होता है ये काम। मगर यहाँ पर भी तन्हाई के अंदर ही वोट डालने के लिए भेजा जाता है अलग से रूम में। अगला सवाल है कि इंतखाब यानी कि चुनाव जमहूरियत का नापने का एक आला है। इस जुमले की वजाहत करनी है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि इंतखाब जमहूरियत का पैमाइशी आला है। तो हमारी जमहूरियत का ढांचा आज़ाद चुनाव पर मुनहसर है। याद रखोगे कि हमारी जमहूरियत का जो ढांचा है वो किस पर मबनी है? आज़ाद चुनाव के ऊपर मबनी है। इलेक्शन के ज़रिए ही हम एक अच्छी जमहूरियत और एक अच्छी हुकूमत कायम कर सकते हैं। किसके ज़रिए से? इलेक्शन के ज़रिए से ही। हमेशा याद रखना कि एक अच्छी जमहूरियत और एक अच्छी सरकार बनाई जा सकती है, क्योंकि अच्छे लीडरों का इंतखाब करोगे तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। जमहूरियत की बुनियाद क्या होती है? अवाम होती है, और इसके मायने हैं कि अवाम की हुकूमत। इसलिए हम जो भी हुकूमत बनाएंगे वो अवाम की भलाई के लिए काम करेगी और अवाम के आगे अवाम के प्रति जवाबदेह होगी। अगर इलेक्शन के बाद वो हुकूमत सही ढंग से काम नहीं करती है तो अवाम अगले इलेक्शन में उसे वोट नहीं देगी और वो पार्टी नहीं जीतेगी। इसलिए इलेक्शन जमहूरियत का पैमाइशी आला है, यानी कि जमहूरियत को बनाए रखने के लिए इलेक्शन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि बच्चों, इलेक्शन के ज़रिए से ही अच्छी जमहूरियत और अच्छी हुकूमत बनती है। और जमहूरियत क्या है? जनता की सरकार है, जनता के ज़रिए बनाई गई सरकार है। तो इलेक्शन की वजह से ही जमहूरियत कायम रहती है। अगला सवाल है कि इंतखाबात में मामूली अक्सरियती निज़ाम की ख़ास खामी क्या है? तो देखो, किसी भी इलेक्शन के बाद वोट्स की गिनती शुरू होती है और जिस उम्मीदवार को तादाद में ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे मुंतखब यानी कि जीता हुआ करार दिया जाता है। लेकिन हकीकत में ये मामूली अक्सरियत अकीलत भी हो सकती है। इसको हम मंदरजा ज़ेल मिसाल से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक इलाके से 3 उम्मीदवार अलीफ, बी और सी खड़े हुए और कुल वोटर्स 250 हैं। तो मान लीजिए कि अलीफ को 95, बी को 85 और सी को 70 वोट मिले। समझ में आया? तो और यूँ इनमें से कौन जीत गया? 95 जिसको वोट हासिल हुए हैं, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। लेकिन अगर दूसरे अंदाजे से तो देखें तो अलीफ को नापसंद करने वालों की तादाद कितनी है? 135 है। क्योंकि देखो, इस बी को 85 मिले हैं और सी को 70। अगर इनको प्लस कर दिया जाए तो 135 है। तो 135% लोग ए वाली पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो आधे से ज़्यादा अफराद के ना चाहते हुए भी ए पार्टी जीत गई है। तो इसको वाज़ह अक्सरियत नहीं मिली है, यानी कि इस पार्टी को पूरी तरह से अक्सरियत नहीं मिली है, बहुमत से वोट प्राप्त नहीं हुए हैं, यानी कि इस पार्टी को बहुत मामूली सी अक्सरियत हासिल हुई है। इसलिए इसी को मामूली अक्सरियती निज़ाम कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो, 2 पार्टियों को इतने वोट मिले और इसे 95। तो नापसंद करने वालों की संख्या कितनी है? 135 है। और पसंद कितने लोगों ने किया है? 95 किया है। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल मामूली अक्सरियत से जीतने वाली पार्टी है। तो इस निज़ाम को ही मामूली अक्सरियती निज़ाम कहते हैं। बच्चों, सवाल को ध्यान से सुनेंगे, एग्ज़ाम में आ सकता है कि इलेक्शन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त यानी कि इलेक्शन पेटिशन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान में इलेक्शन से मुताल्लिक तनाज़ात का फ़ैसला करने के लिए इलेक्शन कमीशन का
طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ ہندوستان میں الیکشن سے متعلق لڑائی جھگڑے تنازعات کا فیصلہ لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق اگر کسی انتخابی حلقے میں ہارا ہوا امیدوار یا ووٹر یہ محسوس کرے کہ الیکشن آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور آئین کے مطابق نہیں ہوئے ہیں تو وہ چنے ہوئے امیدوار الیکشن کو ایک درخواست کے ذریعے عدالت میں چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ چناؤ گھپلے بازی سے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ثابت عدالت میں ہو جاتا ہے کہ چناؤ غیر جانبدارانہ، آزادانہ اور آئینی ڈھنگ سے نہیں ہوئے ہیں تو یا چناؤ میں ناجائز طریقے کا استعمال یا وسائل کا استعمال کیا گیا ہے تو عدالت اس الیکشن کو رد کر سکتی ہے اور دوبارہ سے چناؤ کروائے جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا کہ الیکشن پیٹیشن کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی چناؤ میں کوئی گھپلے بازی ہوتی ہے اور کوئی انسان عدالت میں اس بات کو چیلنج کر سکتا ہے اور ثابت کر دیتا ہے کہ چناؤ میں گھپلے بازی ہوئی ہے تو عدالت اس چناؤ کو رد کر دیتی ہے اور دوبارہ چناؤ کرنے کا حکم دیتی ہے جو کہ ایمانداری سے کیے جانے چاہیے، جو کہ ایمانداری سے کیے گئے ہوں۔ اگلا سوال ہے الیکشن کمیشن کیا ہے؟ تو ہمارے ملک میں انتخابات کے پورے طریقہ کار کی نگرانی اور انجام دہی ایک آزاد ادارے کے ذریعے انجام پائی جاتی ہے اور اس ادارے کو الیکشن کمیشن کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ہی چناؤ سے سمبندھت سارے کام کیے جاتے ہیں۔ تو ایگزام میں کیا لکھو گے کہ ہمارے ملک میں انتخابات یعنی کہ چناؤ کے پورے ضابطے کار کی نگرانی اور انجام دہی ایک آزاد ادارے کے ذریعے انجام پائی جاتی ہے۔ یہ ادارہ الیکشن کمیشن کہلاتا ہے۔ یہ آزاد اور غیر جانبدار انتخابات کی ضمانت دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے یہ ادارہ کہ اس کے ذریعے جتنے بھی چناؤ کرائے جائیں گے وہ غیر جانبدار ہوں گے، اس میں کسی طریقے کی کوئی پارشلٹی نہیں برتی جائے گی۔ الیکشن کمیشن ہمارے ملک میں مختلف انتخابات کے لیے تاریخوں کا بھی تعین کرتا ہے کہ کون سے انتخابات کب ہونے ہیں، اس باتوں کو بھی الیکشن کمیشن ہی طے کرتی ہے۔ اگلا سوال ہے ہندوستانی انتخابی طریقے کی 3 خامیاں بتانی ہیں کہ ہندوستان کے انتخابی طریقے کی کیا 3 خامیاں ہیں۔ تو یہاں پر ہے پہلی بات کہ انتخابات میں بے فضول خرچ اور بدعنوانی کا کافی دخل ہے، یعنی کہ یہاں پر جیتنے کے لیے جو نیتا ہوتے ہیں پیسوں کا بہت فضول خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو مجلسیں کر کھانا وغیرہ، کبھی کبھی شراب وغیرہ یہ سب چیزیں بھی دے دیتے ہیں۔ اگلا ہے حاصل ہونے والی سیٹوں اور اس کی نسبت میں ڈالے گئے ووٹوں کے درمیان بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ یاد رہے گا کہ جو سیٹیں حاصل ہونے والی ہوتی ہیں اس کی تلنا میں ڈالے گئے ووٹوں کے درمیان بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ مرکزی اور ریاستی وزراء کے ذریعے سرکاری کام کے نام پر انتخابی دورے اور سرکاری مشینری وغیرہ کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے کہ مرکزی اور ریاستی جو وزیر ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، نیتا ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سرکاری کام کا بہانہ لے کر انتخابی کام پورے کیے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہندوستانی الیکشن کمیشن کے اہم کام کون کون سے ہیں؟ تو الیکشن کمیشن کے مختلف کام مندرجہ ذیل ہیں۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ یہ الیکشن کی تاریخ اور اس کے پروگرام طے کرتا ہے۔ یہ تمام سیاسی جماعتوں کو مساوی یعنی کہ برابری سہولیت دینے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ ساری ہی سیاسی جماعتوں کو الیکشن کمیشن جو سہولیت دے گا برابر سے دیتا ہے۔ یہ تمام امیدواروں کو چناؤ کا نشان دیتا ہے کہ کون سا امیدوار کون سا چناؤ چنھ رکھے گا، وہ تو ان کی مرضی ہوتی ہے، مگر اس کو جو الیکشن کمیشن کے ذریعے ہی چناؤ چنھ کو پاس کیا جاتا ہے۔ یہ اپنی نگرانی میں غیر جانبداری الیکشن کرواتا ہے، یعنی کہ الیکشن کمیشن اپنی نگرانی میں آفیسروں کو تعینات کر چناؤ لڑواتا ہے، ووٹ ڈلواتا ہے تاکہ کوئی گھپلے بازی نہ ہو۔ ہندوستان میں ایک آزاد الیکشن کمیشن قائم ہے جس کا خاص کام دفاعی پارلیمنٹ، ریاستی قانون ساز اسمبلی، ہندوستان کے صدر اور نائب صدر کا الیکشن کروانا ہے۔ یاد رہے گا کہ الیکشن کمیشن میں ایک آزاد الیکشن کمیشن قائم ہے جس کا خاص کام ہے دفاعی پارلیمنٹ، ریاستی قانون ساز اسمبلی،
اور ہندوستان کے صدر اور نائب صدر کا الیکشن کروانا۔ اس کا سربراہ الیکشن کمشنر ہوتا ہے، جس کا تقرر صدر جمہوریہ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اور الیکشن کمیشن کا جو کمشنر ہوتا ہے 6 سال کے لیے چنا جاتا ہے الیکشن کمشنر کا صدر۔ ہندوستان کے الیکشن کمیشن کے اہم کام ملک میں دفتن فقتاً یعنی کہ وقت پر الیکشن کروانا اور ووٹر کی لسٹ کو تیار کروانا بھی ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں کو تسلیم کرنا اور چناؤ کا نشان وغیرہ دینا ہے۔ تو یاد رہے گا کہ الیکشن کمیشن کے کیا کیا کام ہیں، یہ ایگزام میں کوشچن آ سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے الیکشن مینیفیسٹو سے کیا مراد ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں؟ تو بچوں، الیکشن مینیفیسٹو کے اندر جو پارٹی چناؤ لڑتی ہے وہ اپنی ایک کتاب چھپواتی ہے، جس کے اندر وہ اپنی پارٹی کی وہ ساری پالیسیاں لکھتی ہے جو کہ عوام کی بھلائی کے لیے ہوتی ہیں، کہ وہ پچھلی بار انہوں نے جنتا کے لیے جو کام کیے تھے وہ لکھتی ہیں، اور آنے والے 5 سالوں کے لیے وہ جنتا کے لیے کیا کیا فائدے والے کام کریں گی، یہ سب باتیں لکھی جاتی ہیں تاکہ ووٹرز ان کو پڑھ کر ان کو ووٹ دے سکیں۔ تو ایگزام میں کیا لکھو گے کہ کسی سیاسی پارٹی کے پروگرام، پالیسیاں اور مقاصد کو بتانے والے دستاویز کو الیکشن مینیفیسٹو کہتے ہیں۔ ہر سیاسی پارٹی اپنا مینیفیسٹو جاری کرتی ہے۔ مینیفیسٹو کے ذریعے ہی سیاسی جماعتیں ووٹرز کو یہ بتاتی ہیں کہ ملک کے داخلہ اور خارجہ پالیسی کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، اور وہ بھی یقین دلاتی ہیں کہ اگر انہیں حکومت بنانے کا موقع ملا تو وہ کیا کیا کام کریں گی۔ اس سے ووٹ دینے والوں کو سیاسی جماعتوں کی اندرونی اور بیرونی پالیسیوں کے بارے میں مکمل معلومات، واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ امیدواروں کا الیکشن مینیفیسٹو الگ ہوتا ہے، اس لیے ووٹ دینے والوں کو ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر امیدوار کا الگ ہوتا ہے۔ الیکشن مینیفیسٹو جیتنے والے امیدوار کے لیے رہنمائی کا کام کرتا ہے، کیونکہ جیتنے والے امیدوار کو اسی کے مطابق ہی کام کرنا پڑتا ہے جو اس نے اپنے وعدے کیے ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے نظریات دوسری سیاسی جماعت سے کتنے مختلف ہیں۔ کیا پتہ چلتا ہے الیکشن مینیفیسٹو کو پڑھ کر عوام کو کہ ایک پارٹی کے خیالات یا نظریات دوسری پارٹی کے خیالات یا نظریات سے کس طریقے سے الگ ہیں۔ الیکشن کے بعد بھی الیکشن مینیفیسٹو کے مطابق کام کرنے کے لیے عوام حکومت پر دباؤ ڈال سکتی ہے، ان کو ان کا الیکشن مینیفیسٹو دکھا کر کہ اب آپ جیت گئے ہیں تو آپ کو عوام کی بہبود کے لیے یہ سب کام کرنے ہوں گے، اس بات کا دباؤ ڈال سکتی ہے عوام۔ اگلا سوال ہے 4 ایسے انتخابی اصلاحیات بتائیے جن سے آزادانہ منصفانہ انتخاب ممکن ہو سکے۔ اور ایسی اصلاحات، دیکھو بچوں کیا کہا گیا ہے کہ آپ کو چناؤ سے سمبندھت 4 ایسی باتوں کا سجھاؤ دینا ہے جس کی وجہ سے نشپکش چناؤ ہو سکے، یعنی کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہو سکے۔ تو ایسی اصلاحات مندرجہ ذیل ہیں۔ انتخابات کا اعلان ہونے سے لے کر نتائج کا اعلان ہونے تک وزراء کو سرکاری دورہ کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے، تاکہ وہ سرکاری مشینری اور کاروں وغیرہ کا غلط استعمال نہ کریں، تاکہ ان کو خاص سہولیتیں نہ مل سکیں۔ انتخابات کے دوران افسران کی تبدیلیاں اور تقرر بھی بڑے پیمانے پر نہیں کیے جانے چاہیے۔ انتخابی فہرستیں پہلے سے ہی تیار کر کے شائع کر دینی چاہیے، اس سے رائے دہندگان کے ناموں کی اچھے سے چھان بین ہو جائے گی۔ رائے دہندگان کو ان کے فوٹو والے شناختی کارڈ مہیا کرائے جانے چاہیے تاکہ ان کے باقاعدہ پہچان ہو سکے، تاکہ کوئی بار بار ووٹ نہ ڈالے۔ اگلا سوال ہے، دھیان سے سنیں گے، لانگ کوشچن ہے، 5 نمبر میں آ سکتا ہے کہ انتخابی عمل کے مختلف اداروں کے اوپر مختصر وضاحت کرنی ہے۔ تو انتخابی عمل یعنی کہ انتخابی عمل کا مطلب کیا ہوگا؟ انتخاب سے، چناؤ سے سمبندھت جو پروسیجر ہے اس سے مختلف ادارے مندرجہ ذیل ہیں، جیسے کہ انتخاب کا اعلان۔ تو ہمارے ملک میں انتخاب کے پورے ضابطہ کار کی نگرانی الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخوں کو مقرر کرتا ہے۔ سارے ہی اعلانات الیکشن کمیشن کے ذریعے ہوتے ہیں۔ پرچہ نامزدگی، تو انتخابات کے اعلان کے بعد سیاسی پارٹیوں کے امیدوار پرچہ نامزدگی داخل کرتے ہیں، یعنی کہ اپنا نام دیتے ہیں۔ ان پرچوں کی جانچ پڑتال امیدواروں کے نام کی واپسی اور امیدواروں کی فہرستوں کا اعلان کرتی ہے۔ اب چناؤ کا نشان بھی کون دیتا ہے؟ الیکشن کمیشن دیتی ہے۔ پھر ہے انتخابی مہم،
تو اگلا مرحلہ انتخابی مہم کا ہے۔ اس کے ذریعے ایک امیدوار ووٹرز کو اپنی طرف راغب کرتا ہے، جلسے کرتا ہے، سبھائیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جلسے، جلوس اور میڈیا کا سہارا لیتا ہے۔ چناؤ لڑنے والا جو شہری ہوتا ہے۔ الیکشن کا دن اور نتائج کا اعلان۔ الیکشن کے دن سبھی شہری اپنی مرضی سے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ عمل 7 بجے سے شروع ہوتا ہے صبح کے، اور شام کے 5 بجے تک ووٹ ڈالنے کی لمٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد بند ڈبوں یا الیکٹرانک مشینوں کو سیل کر کے گنتی کے مراکز پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ آج کل تو بٹن دبا کر ہی ووٹ ڈالا جاتا ہے، اور بعد میں یہ مشین سبھی امیدواروں کے ووٹوں کی تعداد بتا دیتی ہے اور نتائج کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ تو بچوں، یہاں سے یہ چیپٹر میں نے آپ کو پوری طرح سے پڑھ کر بتا دیا ہے۔ جتنی بھی باتیں آپ کے سلیبس سے متعلق تھی وہ ہر بات پڑھ کر بتا دی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو ویڈیو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، چیپٹر اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر اچھے سے سمجھ میں آیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا، تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے اس چیپٹر کو اردو میڈیم سے پڑھنے میں۔